السلام علیکم فرینڈز، اردو میموریز میں خوش آمدید۔ یہ اس شخص کا قصہ عبرت ہے جسے زندگی کی سروس سے اچانک ہی استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا۔ عشق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ عشق کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ کی عمر 12 سال ہو یا 52 سال۔ علیم صاحب نے اس کہاوت کو سچ کر دکھایا۔ ان کی عمر کسی بھی طرح 52 سال سے کم نہ تھی۔ سر کے سارے بال سفید تھے۔ اس عمر میں وہ ایک 24 سالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ معلوم نہیں پہل کس طرف سے ہوئی، اس لڑکی نے چکر چلایا یا علیم صاحب نے اس پر جال پھینکا۔ بہرحال لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک دن وہ دفتر آئے تو ان کے بال کالے ہو گئے تھے۔ وہ ایک سمارٹ آدمی تھے۔ سر کے بال کالے ہوئے تو ان کے حسن میں نکھار آ گیا۔ صحت اچھی تھی، خوب تیز تیز چلتے تھے۔ اس عشق نے ان کی چال میں اور تیزی بڑھ دی۔ وہ چست لباس زیب تن کرنے لگے۔ علیم صاحب بینک میں ایک بڑے افسر تھے۔ وہ سیلف میڈ آدمی تھے۔ کلرک سے ترقی کر کے اعلیٰ افسری تک پہنچے تھے۔ بیوی کلرک کے زمانے کی چلی آ رہی تھی جو اب انہیں ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ اگرچہ علیم صاحب کی بیوی ان سے 5 سال چھوٹی تھیں، لیکن عورتیں مرد کے مقابلے میں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، سو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ بیوی پرانی ہو جائے اور بوڑھی نظر آئے تو مرد ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ علیم صاحب ویسے تو شریف آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کیریئر بنانے میں گزار دی تھی۔ وہ عورتوں کے چکر میں کبھی نہیں پڑتے تھے۔ اگر پڑتے تو یہاں تک ترقی کبھی نہ کرتے۔ اب جانے کیا ہوا کہ بیٹھے بٹھائے انہیں عشق ہو گیا، اور وہ بھی 52 سال کی عمر میں اور ایک 24 سالہ لڑکی سے۔ وہ 24 سالہ لڑکی رافعہ بڑی چنچل تھی۔ اس رافعہ کو بینک جوائن کیے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر ترقی کی تھی۔ وہ کمپوزر سے افسر گریڈ میں آ گئی تھی۔ رافعہ بہت تیز قسم کی لڑکی تھی۔ اس نے بینک میں یہاں سے وہاں تک ہر طرف جال پھینک رکھے تھے۔ وہ سب سے مسکرا کر ملتی اور اس طرح لک دیتی کہ بندہ سمجھتا بس یہ مجھی پہ مرتی ہے۔ بینک کے چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی اس کا گرویدہ تھا۔ مسکرا کر ملنے، ہنسی مذاق کرنے اور بے تکلف گفتگو کے باوجود وہ بندے کو اس کی حد میں رکھتی تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ کس سے کس طرح ملنا ہے، کس کو گھر کا پتہ بتانا ہے اور کس کو دفتر کے دروازے پر ہی خدا حافظ کہہ دینا ہے۔ رافعہ ایک زمانہ شناس لڑکی تھی، خوبصورت تھی، لیکن بیوقوف نہ تھی۔ وہ ہر ایک کے دل کی ملکہ بنی ہوئی تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے سر کا تاج کون ہے۔ علیم صاحب کو جانے کیسی یقین ہو گیا تھا کہ رافعہ ان کے دل کی ملکہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رافعہ نے اس طرح کی کوئی لائن دی ہو۔ اصل معاملہ کیا تھا یہ تو معلوم نہیں، لیکن علیم صاحب رافعہ کے معاملے میں سنجیدہ ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کم عمر کرنے کے لیے بال رنگ لیے تھے۔ اب وہ 52 سال سے 42 کے ہو چکے تھے۔ وہ درمیانے قد کے مالک تھے، لہٰذا یہ جھوٹ نبھ گیا تھا۔ اب رافعہ ادھر ادھر یہاں وہاں علیم صاحب کے ساتھ ہی دیکھی جا رہی تھی۔ علیم صاحب کی خصوصی دلچسپی نے رافعہ کے لیے ترقی کی راہیں کھول دی تھیں۔ انہوں نے کوشش کر کے اس کا گریڈ بڑھوا دیا تھا۔ وہ انہی سے بڑی شاپنگ کرتی تھی۔ اس کی پسند کے زیورات کا بھی آرڈر دے دیا گیا تھا اور معاملات خطرناک صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ علیم صاحب رافعہ کے گھر کے کئی چکر لگا چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رافعہ کے والدین ان کے اعلیٰ عہدے سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے، لیکن انہوں نے اس رشتے کی سختی سے مخالفت کی تھی۔ خیر راضی تو رافعہ بھی نہ تھی۔ وہ ان کی محبت کا دم بڑھتی تھی، کہتی تھی کہ ہماری آپ کی دوستی پکی، لیکن شادی کی بات نہ کریں۔ ایک تو والدین راضی نہ ہوں گے، دوسرے وہ پہلے سے شادی شدہ اور کئی جوان بچوں کے باپ تھے۔ جب رافعہ کے والدین نے ٹکا سا جواب دے دیا تو رافعہ نے ان سے شادی کی یہ شرط رکھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دیں۔ علیم صاحب طلاق دینا نہ چاہتے تھے، لیکن رافعہ کے لیے اس پر بھی راضی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو دودھ میں سے بال کی طرح نکال پھینکا اور طلاق دے دی۔ آخر وہ دن آن پہنچا جب ان کا رافعہ سے نکاح تھا۔ انہوں نے اس نکاح کے لیے ایک دوست کا گھر حاصل کر لیا تھا۔ اس وقت اس گھر میں علیم صاحب شادی کا سوٹ پہنے بے قراری سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ بنگلے پر ان کے 2 دوست موجود تھے۔ نکاح ہوا بھی آ چکے تھے، لیکن جس سے نکاح پڑھوایا جانا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ رافعہ کیونکہ یہ شادی والدین کی مرضی کے خلاف کر رہی تھی، لہٰذا اس نے تنہا ہی گھر سے آنا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ علیم صاحب کی بے قراری بڑھتی ہی جا رہی تھی
اور دلہن کا کہیں دور تک پتہ نہ تھا۔ 3 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ایک بند لفافہ آیا۔ یہ لفافہ بنگلے کے گیٹ پر کوئی لڑکا دے گیا تھا۔ لفافہ علیم صاحب کے نام کا تھا۔ انہوں نے بے قراری سے لفافہ چاک کیا اور اس میں لکھا تھا، علیم صاحب، میں آپ سے کسی قیمت پر شادی نہیں کر سکتی۔ آپ نے میری خاطر اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے کل آپ کسی اور کی خاطر مجھے چھوڑ دیں۔ اس حد کے ساتھ ہی میں اپنا استعفیٰ بھی بھیج رہی ہوں، براہ کرم اسے منظور فرما کر ممنون کیجیے۔ علیم صاحب کبھی اس خط کو دیکھتے، کبھی استعفے کو دیکھتے اور کبھی نکاح ہوا کو۔ ان کی زندگی بھی لگتا تھا ان سے استعفیٰ ہی مانگ رہی ہو، اور پھر وہ اس جگہ سے غائب ہو گئے۔ سنا ہے کہ انہوں نے اس عمر میں بدنامی کا داغ دھونے کے لیے ملک تبدیل کر لیا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی منفرد اور سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔